بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ اس امید کے ساتھ کہ جہاں ہوں گے ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے، ہمیشہ اللہ پاک سے دعا گو ہیں جہاں رہیں اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں ہی رکھے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا عشرہ ہے اور ماہ رمضان المبارک ہے۔ ہم رمضان ٹرانسمیشن معلومات کا خزانہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا عبدالخالق حنفی صاحب، اور ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب، اور آج ہم گفتگو کریں گے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بلال بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ مولانا عبدالخالق صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اتنے مصروف ترین شیڈیول میں سے وقت نکالا، اور رمضان المبارک اللہ پاک کی بڑی رحمتوں، فضیلتوں اور بہت زیادہ جو ہے اللہ پاک کی رحمتیں جس مہینے کے اترتی ہیں وہ مہینہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہو، اور ہمارے سامعین بھی یقیناً منتظر ہوں گے کہ رمضان کے فضائل کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بڑی برکتوں والا، سعادتوں والا، سعادتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی جب 29 تاریخ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ہمیں فرمایا کہ ان قریب آپ پر ایک بہت ہی بڑا مہینہ آنے والا ہے جو سعادتوں والا، برکتوں والا، راحتوں والا ہے، اور فرمایا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو شخص صبر کرے گا صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں خالق کائنات نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ خود ہی اسی آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے فرما دیا، ھدی للناس۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی ہدایت ہے، اور قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا ربط ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور پھر رمضان کے مہینے میں تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر رات کو قیام یعنی نفل نماز ادا کی، تراویح، جس نے رمضان میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کی تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے فضائل ہیں، جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پہلی رمضان کو اللہ رب العزت ہر افطاری کے وقت ہر رات کو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں ہر رات، اور پھر جب چاند رات ہوتی ہے تو اس رات کل تعداد ملا کر جیسے ہر رات کو 6 لاکھ لوگ ہوئے تو جتنی وہ تعداد بنتی ہے آخری رات اتنے لوگوں کی مغفرت کا اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1,80,00,000 بنتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو، اس امت کو 5 خصوصیات سے نوازا جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ وہ 5 کون سی خصوصیت ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ جب بندہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت کو یہ جو بھوک کی بدبو ہے بندے کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اتنی اللہ رب العزت نے روزے دار کی فضیلت کو رکھا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے
دعا کرتی ہے۔ اور نمبر 3، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو تنگ نہیں کر سکتا، مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس شخص کی رمضان کے مہینے میں اللہ پاک مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے وہ اتنی راحتوں والا، سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن افسوس ہم نے اس رمضان المبارک کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس رمضان المبارک کی قدر نہیں کی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو میرا درزی کہتا ہے سیزن کے دن آ گئے، میرا فروٹ والا کہتا ہے سیزن آ گیا، میرا جو بھی کاروباری ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا سیزن آ گیا۔ یعنی کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو عبادت کے بجائے تجارت کا ذریعہ بنا لیا۔ جی بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میرا گارمنٹس کا کپڑے والا ہے، میرا درزی ہے، میرا کوئی اور بھائی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سیزن آ گیا ہے اور اس سیزن میں اچھا کماؤں۔ آپ دیکھیں نا، اب فروٹ عام طور پر بکتا ہے رمضان کے مہینے سے ہٹ کر، مثال کے طور پر 100 روپے میں، تو رمضان کے مہینے میں وہی فروٹ 200 روپے میں بک رہا ہوتا ہے۔ اب خریدنے والا بھی مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی روزے دار اور بیچنے والا بھی روزے دار۔ اور پھر میری جو بیچنے والا میرا بھائی ہے وہ کہتا ہے بھائی سیزن آ گیا ہے، میں نے اس میں کمانا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب ہماری نیت یہ ہوگی، ہمارا ارادہ یہ ہوگا، تو پھر ہمیں رمضان کی ساعتیں، برکتیں کیسے نصیب ہوگی؟ اچھا، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ رمضان کے فضائل کی ہم جہاں پر بات کرتے ہیں، یقیناً جن چیزوں کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، جب ہم اگر اس کے نقصان کی طرف جائیں تو اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ اگر رمضان کے اندر ایک چیز کی فضائل جیسے اتنے زیادہ ہیں، جیسے اگر آپ ایک فرض کو ادا کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہلے 10 کا ثواب ملتا تھا، اب وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کے 10 کے بدلے 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ اگر گناہوں کے اندر مشغول رہتے ہیں تو کیا آپ کی نیکیاں بھی اسی طرح زائل کی جاتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل ادا کی تو نفل کا جو ثواب ہے وہ بغیر رمضان کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے ایک فرض ادا کیا اس کا ثواب اللہ پاک 70 فرائض کے مقابلے میں دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایک سجدہ کیا اللہ پاک اس کو 60,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسے رمضان المبارک میں سجدہ کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسرا قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، تیسرا قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے آپ کو اس طرح نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے آمین فرمایا۔ اب دیکھیں، بد دعا کرنے والے حضرت جبریل امین ہیں اور اس پر آمین فرمانے والے آمنہ کے لال ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو مجھے بتائیں وہ بد دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اچھا مولانا، جہاں ہم نے رمضان کے فضائل پر بات آ رہی ہے تو ایک بات آ گئی میرے ذہن میں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بد دعا پر جو ہے آمین کہا، عموماً ہمارے لوگوں میں تاثر یہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بد دعا نہیں فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوہ بدر میں لوگ واصل جہنم ہوئے تھے کفار، ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آپ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल बद्दुआ फरमाई है, कुफार के लिए बद्दुआ फरमाई है, नाफरमान के लिए फरमाई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हदूद से तजावज़ करने वालों के लिए बद्दुआ की गई है। जी, जिन्होंने क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल को के अहकामात को तोड़ा है। देखिए एक हदीस मुबारक में है ना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, नमाज को कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यह हक़ है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। अब हज़रात मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारक की तशरीह में लिखा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हलाल जाने और उस पर अमल करे, और जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं उनको हराम जाने और उस पर अमल करे, हराम समझते हुए उसको छोड़ दे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का मतलब ये कि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, शादी ब्याह, इबादत, नेकी बदी, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। जो काम आप अलैहिस्सलाम ने किया, हमें हुक्म दिया, उस पर हमें चलना है, तब तो हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मिज़दाक हैं। अगर हम सिर्फ जो हमारे जी में है हम वो करते जाएं और हम कहें जी हमने कलमा पढ़ लिया अब तो हम पक्के जन्नती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ बिलाल भाई एक बात और मेरे जहन में आ गई, उसका भी मैं इजाफा करूँगा। हम उम्मन हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सुन्नत सिर्फ ये है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने किया वो सुन्नत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखें, आप अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है, साथ में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने भी वो काम किया है, तो वो सुन्नत है।